رمضان المبارک میں حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا۔ بدر مدینہ پاک سے 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ گاؤں ہے جہاں ایک کنویں کے نام بدر ہے، اور اسی نام کی وجہ سے اس گاؤں کا نام بھی بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر موجود تھا۔ بدر کا معرکہ اصل میں مہاجرین مکہ کے لیے سخت آزمائش تھی، کیونکہ ان کے باپ، بھائی، اولاد اور عزیز و اقارب ان کے مقابلے میں تھے۔ لیکن ان مجاہدین نے اپنے خونی رشتوں کو ترجیح نہ دی، بلکہ اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق ہوا، یعنی سب سے پہلے 2 فرد آپس میں جنگ کرتے تھے، پھر جنگ کا آغاز ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں یعنی چچا زاد کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف تھے اور ان کی عمر اس وقت قریباً 80 برس تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک ہی وار میں اپنے مد مقابل کی گردن اڑا دی، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ کا مقابلہ جاری تھا، اور حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے مقابلہ بڑی بہادری سے کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی مدد فرمائی اور لشکر اسلام نے کفار کے لشکر کو شکست دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا ہے۔ یہ تھی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی صورت میں تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اسی طرح عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت عمل کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔